نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم۔ تذکرہ چل رہا ہے عقائد کا، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کی تفصیل عرض کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعے کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کتابوں کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کی گئی تھی۔ کتابوں کے بعد تذکرہ ہے نبی اور پیغمبروں کا، ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر، نبیوں پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جب ایمان کی تفصیل بیان کی تو اس میں جس طرح یہ بیان کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، ساتھ میں یہ بھی رسول اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبروں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، اور ہر بادشاہ کا ایک قانون ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی کتابوں کی شکل میں آتا رہا، پھر بادشاہ کے قانون کو پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص انسانوں کا انتخاب فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عام انسانوں سے ہٹ کر معصوم پیدا فرماتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ تو ان خاص برگزیدہ بندوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہنچانے کے لیے منتخب کر لے، جن پر اپنی جانب سے وحی کا سلسلہ جاری فرما دے، انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ کے نبی کہا جاتا ہے۔ اگر نبی نئی شریعت لے کر آیا ہے، نیا قانون اسے دیا گیا ہے، نئی کتاب دی گئی ہے، تو اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے، اور جسے نئی شریعت نہ دی گئی ہو، پہلے رسول ہی کی شریعت پر عمل کرانے کے لیے اور اسی کی تبلیغ و رسالت کے لیے بھیجا گیا ہو، تو اس انسان کو نبی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی ہے، نیا قانون اور نئی کتاب آپ کو دی گئی ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی نئی کتاب نہیں دی گئی تھی، آپ کو نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اسی کتاب کی طرف بلانے کے لیے، اسی کتاب پر عمل کرانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نئی کتاب اور شریعت ملنے کی وجہ سے رسول کہلاتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ ہی کی شریعت پر عمل کرانے کے لیے منتخب ہوئے، اس لیے آپ کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو جسے نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی جاتی اس انسان کو نبی کہتے ہیں، اور جسے نئی کتاب و شریعت دی گئی ہو اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبیوں کو رسول بھی بنایا ہے، اور بہت سوں کو رسالت نہیں صرف نبوت سے نوازا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہوں، ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نبی پر ایمان نہ لائے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا انکار کر دیا، اور اس انسان کو مومن نہیں کہا جائے گا، وہ انسان کھلا ہوا کافر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو معصوم بنا کر کے بھیجا ہے،
اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم ہی سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں. حضرت آدم ہی سے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا جو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا. ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو نبی جب لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں تو کچھ زمانے کے بعد لوگ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیتے ہیں. جب بھی انسانیت نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طریقہ اپنایا اللہ تعالیٰ نے نیا پیغمبر اور نیا نبی بھیج دیا تاکہ لوگ گمراہی کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی روشنی کے اندر داخل ہو جائیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا جن کی قریب تعداد 1,24,000 ہے ایک روایت کے اعتبار سے, اور اس سے زیادہ کی تعداد بھی مرویات میں نقل کی گئی ہے. لیکن یہ قول زیادہ معروف و مشہور ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, اور ان تمام کا تذکرہ قرآن میں موجود بھی نہیں ہے. مختصر سے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اعلان یہ فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ایمان والے یوں کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ بعد رسولوں کو مانے, بعد نبیوں کو مانے, اور بعد نبی اور رسولوں کا انکار کر دیں. ایمان والے ایسا نہیں کرتے, بس وہ ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان تمام کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں اور ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار کرنا تمام پیغمبروں کے انکار کے مترادف ہے اور وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے ایمان کے جس طرح اللہ کی ذات پر, اللہ کے فرشتوں پر, کتابوں پر لانا ضروری ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور نبیوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو گناہ سے معصوم رکھا ہے. نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے. ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ نبیوں کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ اماموں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح معصوم ہے. تو یہ نبوت کے اندر شرک ہے, اور جس طرح اللہ کی توحید میں شرک اللہ کو پسند نہیں ہے, اسی طرح غیر نبی کو نبی کے درجے پر رکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں, اور وہ انسان بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا جو نبوت والے اوصاف کسی دوسرے انسان کے اندر مانے گا. اس لیے کسی بھی انسان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا جو امام ہے لیکن نبی نہیں ہے کہ وہ بھی نبیوں کی طرح معصوم ہے, یہ عقیدہ ایمان کے اور اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں کو, پیغمبروں کو, رسولوں کو معصوم بنایا ہے. ان کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ ہو یا ابو بکر صدیق ہو یا عمر فاروق و عثمان ہو یا حسن و حسین و فاطمہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے کہ ان لوگوں کو جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے, نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے, ان کو معصوم مانا جائے. یہ ایمانیات کے اور صحیح عقیدے کے اور قرآن و سنت کی تشریح کے قطعاً خلاف ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو درست کیجئے, نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم مت مانیے. نبی کے بعد بہت سے لوگ 13 اور حضرات کو نبی کی طرح معصوم مانتے ہیں. بہرحال صرف نبی کی ذات ہے جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اور مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندہ اطاعت کرتا ہے, اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرتا ہے, رسولوں کی اطاعت کرتا ہے, تو وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے. اگر نبی کی ذات سے بھی گناہ سرزد ہو پھر ان کی اطاعت کا, ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کی اطاعت کرو, نبی کی بات ماننا ہی اللہ کی بات ماننا ہے.
اور آگے مزید فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو. تو نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب بندہ نبی کی اطاعت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو پروانے عطا فرماتے ہیں. اول اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، دوسرے اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش کیا جاتا ہے نبی کی اتباع پر، نبی کی بات ماننے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی اطاعت کا حکم اسی لیے دیا ہے اور نبی کی پیروی کو اپنی اطاعت اور پیروی اسی لیے فرمایا ہے کیونکہ نبی ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے. اگر کسی بندے سے گناہ بھی ہوتا ہو تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی اطاعت کا جو حکم دیا یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت میں، ان کی پیروی میں، ان کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی کا اور اپنی محبت کا اور گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا. بہرحال نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی نبی کے اندر ماننا جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کے مترادف ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، ہر ذرے ذرے کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نبی بھی ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یہ بھی نبی کی ذات کو زیادہ بڑھانے والا ہے جو انسان کے اسلام کے اور ایمان کے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے. جس طرح عام انسان کو نبی کے درجے پر نہیں رکھ سکتے، اسی طرح نبی کو خدا کے درجے پر نہیں رکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے موقع پر میدان احد میں ہے اور کفار کی جانب سے چند گڑھے کھودے جاتے ہیں اور ان پر ہلکی سی لکڑی لگا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو اس گڑھے کا علم ہو جاتا اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محفوظ رہتے. اسی طرح کچھ لوگ آتے ہیں صحابہ کرام کو لینے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام 70 صحابہ ان کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کی تعلیم دیں، لیکن راستے میں لے جا کر رسول اللہ کے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر پورے ایک مہینے تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر قنوت نازلہ میں ان کے لیے بددعا فرماتے ہیں. اگر نبی غیب کو جاننے والے ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ نہ فرماتے بلکہ فرماتے کہ تم تو لے جا کر قتل کر دو گے، میں تمہارے ساتھ ایک بھی صحابی کو نہیں بھیجوں گا. لیکن آپ نے بھیج دیے اسی لیے کہ آپ کو آنے والے واقعے کا علم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں ہیں جو آئندہ ہونے والی تھی ان کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی ہے، وہی آپ نے امت تک منتقل کر دی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات آپ پر ظاہر فرما دی، کسی غیب کی بات کا علم آپ کو عطا فرما دیا تو اس کی وجہ سے وہ غیب نہیں رہا بلکہ ظاہر ہو گیا. اس لیے اس بنیاد پر کہ آپ نے آئندہ آنے کی جو خبریں دی ہیں وہ سچی ثابت ہو رہی ہے اور یقیناً ہوں گی جو آئندہ بھی آپ نے پیشین گوئی فرمائی، مگر ان باتوں کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کسی بھی نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے. حاضر ناظر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو پھر آپ کا جو واقعہ معراج ہے اس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ ہر جگہ ہیں پھر آپ کو مسجد اقصیٰ میں کیوں لے جایا گیا؟ جب آپ ہر جگہ ہیں پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر، دوسرے اور تیسرے، ساتویں اور عرش پر کیوں لے جایا گیا؟ جب آپ ہر جگہ ہیں. آپ ہر جگہ نہیں تھے تبھی تو آپ کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، پھر آسمانوں پر اور عرش پر آپ کو لے جایا گیا.
اگر آپ ہر جگہ ہوتے تو آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس انسان کو کسی جگہ پر لے جایا جاتا ہے جو وہاں پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کی جگہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ عقیدہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اس لیے مسلمان کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے پر رکھ کر یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ بھی اللہ کی طرح عالم الغیب ہے یا اللہ کی طرح حاضر و ناظر ہے۔ بہرحال انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے برابر کسی انسان کو ماننا یہ نبوت کے اندر شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی دوسرے انسان کے اندر بعین ہی اللہ کی طرح ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات اور توحید کے اندر شرک ہے۔ اور شرک چاہے وہ نبوت کے اندر ہو یا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عقیدہ قطعاً پسند نہیں، اور وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ عام انسان کو نبی کے درجے پر یا کسی نبی کو اللہ کے درجے اور مقام پر رکھتا ہو۔ نبیوں کے علاوہ جو اور شخصیات ہیں، خواہ وہ صحابہ یا اہل بیت ہوں، ہم ہر انسان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا ایمان کا حصہ صحابہ بھی ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ اہل بیت بھی ہے۔ ہم تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تمام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے نہ اہل بیت کی توہین کرتے، اور نہ اس انسان کو پسند کرتے جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہو۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت کو نبی کے درجے پر رکھ دیں یہ بھی ہم سے گوارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نبی کی ذات میں یا نبی کی صفات میں کسی دوسرے انسان کو شریک نہیں کر سکتے۔ عجیب عقائد کر دیے گئے کہ نور کے دو حصے کر دیے گئے، ایک نور سے نبی کو بنا دیا گیا، دوسرے حصے سے علی کو بنا دیا گیا۔ عجیب معاملہ ہے، حضرت علی کو نبوت پر اور نبوت سے بالا تر مانتے ہیں۔ عجیب عقیدہ کر لیا گیا۔ یاد رکھیے یہ عقیدہ آپ کے ایمان کو، آپ کے اسلام کو اور آپ کے صحیح عقیدے کو مسمار کرنے والا عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کا تحفظ فرمائیں۔ صحیح عقیدہ جو ہے ایمان کے سلسلے میں ان کی معلومات حاصل کریں اور تفصیلات جان کر اسی طریقے پر ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر یا فرشتوں اور کتابوں پر یا اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ بہرحال ایک مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے فرشتوں پر ہو، اللہ کی کتابوں پر ہو، اللہ کے رسولوں پر ہو۔ اس کے علاوہ تقدیر پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر، قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کی جائیں گی۔ وما علینا